اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انفال میں فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر دیکھے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج ہم بات کریں گے بین الاقوامی تعلیمی بحران یا انٹرنیشنل ایجوکیشنل کرائسس پر۔ امریکی ہائی اسکول کے طلباء کی ریاضی اور مطالعے میں کارکردگی 20 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 12ویں جماعت کے تقریباً 45% طلباء ریاضی میں بنیادی سطح سے بھی نیچے ہیں، جبکہ 32% طلباء مطالعے کے مفہوم اخذ کرنے میں ناکام ہیں۔ صرف 1/3 طلباء کالج کی سطح کے ریاضی کے لیے تیار پائے گئے۔ یہ سپٹمبر 2025 میں ایسوسیٹ اینڈ پریس نے نیشنز رپورٹ کارڈ NAEP کے نتائج کا مفہوم پیش کیا ہے۔ یہی حال دیگر ممالک کا بھی ہے۔ OECD کی رپورٹ PISA 2022 میں بتایا گیا کہ 72% ممالک میں ریاضی کے اسکور اوسطاً 15 پوائنٹ، مطالعے کے اسکور 10 پوائنٹ سے کم ہیں۔ اس کمی کو پورے سال کی کمی سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی، نیدرلینڈ، ناروے جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی نتائج تشویشناک ہیں۔ ٹائمز 2023 کے مطابق کووڈ کے بعد طلباء میں تحقیقی اور عملی مہارتیں مزید کم ہو گئیں۔ طلباء میں طویل اسباق سے دوری، مختصر اور کم مطالعے سے نزدیکی بڑھ رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں طلباء سہل پسندی اور پرتعاش زندگی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ترقی یافتہ دنیا اپنے معاشرے میں سہولیات، آزادی اور آسائش تو بڑھا رہی ہے، مگر دوسری طرف ان کی توجہ ریئل لرننگ، حقیقی تعلیم سے کم ہو رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی حالت اس سے بھی ابتر ہے۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسکولوں کی تعداد میں اضافہ اور تعلیم میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ رٹا کلچر بڑھ رہا ہے کیونکہ غیر تربیت یافتہ اساتذہ قوم کے معماروں کو صرف نمبروں اور پوزیشن کی دوڑ میں دوڑا رہے ہیں۔ تحقیقی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ موجودہ امتحانات صرف یادداشت کو پرکھنے کا آلہ ہے۔ تعلیمی نظام نہایت نازک موڑ پر ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ تعلیم، سماج، معیشت اور تہذیب کو اس زوال سے کیسے بچایا جائے۔ حل حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے کریکولم یا نصاب میں بچوں کے مستقبل کے مطابق اسباق شامل کیے جائیں۔ اساتذہ کی جدید سائنس اور نفسیاتی اصولوں پر تربیت کی جائے تاکہ وہ نونہالان کو ملک و ملت کے لیے ایک بہترین شہری بنا سکیں۔ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کو کھیل یا گیجٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کھیل یا گیجٹ نہیں ہے۔ اس کو صرف تفریح کے لیے نہ استعمال کریں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے تحقیق اور عملی کام کے بہت کام آ سکتی ہے، مگر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کا صرف اور صرف مس یوز ہو رہا ہے۔ کچھ ممالک نے اس ڈر سے نکلنے کا پلان پر کام کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے میں بات کروں گی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی، کہ انڈیا کی ریاست گجرات نے 360 ڈگری اسسمنٹ متعارف کرایا، جس کے مطابق صرف تحریری امتحانات نہیں بلکہ بچے کی تخلیقی سرگرمیاں، رویہ اور اساتذہ و والدین کی رائے شامل ہو۔ جاپان نے کردار سازی اور زندگی کی مہارتوں کو نصاب میں شامل کیا۔ اب ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ پرانے نظام کو چھوڑ کر نئی راہیں چنیں۔ اگر ہم دیکھیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی بنائی کہ ہمیں تو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اپنے دین کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام تعلیم کو رائج کر دیں، جس کے اندر سب سے اہم چیز کیا تھی، کردار سازی، اخلاقیات اور تحقیق شامل کر لیں، تو ہماری نسلیں بھی سائنس، تہذیب، ارتقاء میں نمایاں ہوں گی۔ بس تبدیلی کی ضرورت ہے۔
اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔